اشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المنافقون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ صورتوں کا سیٹ جو سورۃ الحدید سے شروع ہوا ہے اور سورۃ التحریم کے اخیر تک، یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور ان صورتوں میں زیادہ تر خطاب مسلمان جماعت سے کیا گیا ہے۔ براہ راست ان صورتوں میں ایک یا دو موقع ایسے آتے ہیں جن میں دوسرے اہل مذاہب کو مخاطب بنایا گیا۔ گزشتہ صورت میں یہودیوں کو مخاطب کیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے بڑے برگزیدہ اور اس کے قریبی ہو تو پھر تم اللہ کے راستے میں اپنی جان تک کو کیوں نہیں لڑا دیتے، اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے۔ فتمنوا الموت، اس کے لیے تو تمہیں موت بھی اس کی تمنا اور آرزو کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جان دینی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تمہارے کرتوت، مال دولت کو حاصل کرنا اور خواہشات میں ڈوبا رہنا ایسے ہیں کہ تمہیں اللہ کے دین کی خاطر کسی طرح کی قربانی دینے کو تم بالکل تیار نہیں ہو۔ یہ تو اللہ نے اس آیت میں براہ راست یہود کو مخاطب بنایا ہے، وگرنہ ان صورتوں میں زیادہ تر خطاب مسلمان جماعت کو اللہ نے کی ہے۔ یہ صورت جس کا نام سورۃ المنافقون ہے، یاد رکھیں منافقت کے بارے میں بھی آج اس بات کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ نفاق کیا ہوتا ہے اور یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں منافق۔ پہلی بات تو یاد رکھنا کہ منافق عام طور پر مسلمان جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ مسلمانوں سے علاوہ کوئی باہر کی اور جماعت ہوتی ہے یا کوئی الگ لوگ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یہ صورت انتہائی اہم ہے کہ ہمیں فکر مند کرتی ہے، ہمارے اندر اس حوالے سے خبرداری پیدا کرتی ہے کہ کہیں ہم بھی اس جماعت کا حصہ تو نہیں ہیں جن کو قرآن منافق کہتا ہے یا جن کے رویوں اور اعمال سے قرآن بحث کرتا ہے۔ اگر اس طرح کے رویے ہم میں موجود ہوں تو ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ آج کا مسلمان عمل تو کرتا کچھ نہیں ہے، لیکن مطمئن اتنا ہوتا ہے کہ شاید اتنا مطمئن تو صحابہ کرام بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جن کی سچائی اور ایمان کے قرآن نے فیصلے فرمائے ہیں، اعلانات کی ہیں، وہ بھی اپنی ذات کے حوالے سے ہر وقت لرزہ و ترساں رہتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ بڑے پریشان ہو کر گھبرائے ہوئے گھر سے نکلے، اور ایسے وقت نکلے کہ عام طور پر ایسے وقت میں دوپہر کے وقت عرب کے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے، تو یہ اس وقت گھر سے باہر نکلے، بڑے پریشان ہیں۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا ہے حنظلہ کہاں پریشان ہو کر جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیسے منافق ہو گیا؟ کہا کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اس وقت میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرے اس وقت دل میں جو موجود ایمان ہوتا ہے وہ بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، اور جب میں گھر میں آ جاتا ہوں، بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب اس کا جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جواب دینے کی بجائے
خود کہا ہے حنظلہ یہ بات تو میں بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چلیں دونوں چلتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس کیفیت کے بارے میں جا کر پوچھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کر فرمایا اے حنظلہ یہی تو عین ایمان ہے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ اگر جو کیفیت اور حالت میری صحبت اور مجلس میں تمہاری ہوتی ہے وہ ہر وقت ہی رہے تو تم تو پھر فرشتے بن جاؤ، پھر تم انسان نہ رہو، پھر تو تم فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ یہ وقت وقت کی بات ہے، یعنی جب میری مجلس ہے تو اس کی ظاہر ایک اثرات ہیں، تاثیرات ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو رازدان تھے، جن کو کچھ منافقوں کے نام حضور نے بتا رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر بعض منافقوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کر منہ ڈھانپ کر حضور پر حملہ کیا تھا۔ غزوہ تبوک سے غالباً واپسی پر کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے ایک درے سے گزرنا تھا جو بہت ہی تنگ تھا، جہاں سے ایک دو فرد بمشکل گزر سکتے تھے، پوری جماعت نے وہاں سے گزرنا تھا۔ منافقوں جو حضور کی جماعت میں ہی شامل تھے، منافق بھی میں نے کہا کہ وہ نہیں ہوتے تھے کہ جو مسلمانوں سے باہر ہوتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے اندر ہوتے تھے۔ اور آج بھی منافق ہوئے جو اگر اس عملی درجے کے کچھ منافق ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے برات نصیب فرمائے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ جو منافق تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے اور حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 5-6 آدمی تھے، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور وہ درے کی اس تنگ جگہ میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور جب یہاں پہنچیں گے ظاہر ہے ساتھ کوئی اور لوگ تو زیادہ ہوں گے نہیں، کیونکہ زیادہ تو یہاں سے گزر نہیں سکتے، تو حضور پر حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حملہ کیا اور جو کچھ جانثار صحابہ ساتھ تھے انہوں نے مزاحمت کی۔ آخر کار بہر کے بھی ان کو وہاں سے فرار کرا کر اختیار کرنا پڑا۔ منہ چھپے ہوئے تھے، صحابہ پہچان تو نہیں سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بھی یا اس کے علاوہ دوسرے موقع پر بھی منافقوں کے کچھ نام بتا دیے تھے اور کہ فلاں فلاں منافق ہے ہمارے اندر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر کسی کا نفاق کھلم کھلا واضح نہیں کیا کرتے تھے۔ عام برسر عام علامات تو آپ بیان فرماتے تھے تاکہ یہ رویے، یہ کردار لوگ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اپنے سے دور کریں۔ البتہ کسی کا نام لے کر حضور نے کبھی نہیں کہا کہ تو منافق ہے بھائی، یا میری مجلس سے اٹھ جا تو منافق ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کبھی بھی جماعت میں کسی فرد کو ذلیل نہیں کیا، چاہے وہ کمزور ایمان والا تھا، چاہے وہ منافق تھا۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ نفاق کے بھی اصل میں 2 درجے ہوتے ہیں، بڑے 2 درجے ہیں، پھر آگے اور بھی درجات ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا کہ خبردار کسی کو ان کے نام بتانے نہیں، یہ صرف میں نے تمہیں بتا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حضرت حذیفہ کو قسم دے کر پوچھتے تھے، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ صرف مجھے تو اتنی بات بتا دے کہ ان منافقوں میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا تھا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر کی کیا شان ہے، حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے، دین اسلام کی خاطر کتنی جانثاری ہے، کتنی قربانی ہے، صحابہ کرام کے اوپر کتنا اعتماد ہے، لیکن ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں میں بھی ان منافقوں میں تو نہیں تھا، یعنی وہ منافق یا جن کی حضور نے نام ان کے علاوہ بھی بتائے تھے جو مدینہ میں منافق تھے، تو کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں لیا تھا۔ تو صحابہ کرام کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم منافقوں میں تو نہیں ہیں جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جن کی سزاؤں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے آج
فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج تو بہت زیادہ منافقوں والے رویے اور اعمال ہم میں پیدا ہو گئے۔ یاد رکھو نفاق بھی ایک رویے کا نام ہے، اس لیے حضور نے خود قرآن نے جگہ جگہ پر منافقوں کی علامات اور ان کے افعال و کردار کی نشاندہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا 3 علامات ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ منافق ہے، اور ایک دوسری حدیث میں 4 باتوں کا ذکر فرمایا کہ جس میں یہ 4 پائی جائیں وہ تو پکا منافق ہے جی، اور جتنا جس میں ان میں کم درجے کی علامات اور ان کے افعال ہوں گے اتنی وہ کم درجے کا منافق ہے۔ پہلی بات یہ کہ اذا حدث کذبا، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جی۔ آج دیکھ لیں ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے، خرید و فروخت کرنے میں دیکھ لیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کی فضا موجود ہے۔ بیچنے والا 2 نمبری کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، لینے والا وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے، اور اسی طرح معاملات کے اندر کتنے ہم دن بدن جھوٹ ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ تو اذا حدث کذبا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، خلاف ورزی کرے۔ یہ بھی ہماری حالت کیسی آج ہم عام بن چکی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کسی کام کا کسی چیز کا امین بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اس میں خیانت اور بددیانتی سے کام لیں۔ آپ اپنے محکموں میں دیکھ لیں جب کوئی کام ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی، تو کتنے آج آپ کے ہیں جو خاص طور پر سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، کتنی وہ ذمہ داری سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ کام نہ کرنا پڑے۔ اب وزیر اعظم سے لے کر ایک عام چپڑاسی تک کی حالت کو دیکھ لو کیا بنی ہوئی ہے۔ عام ہم سب کی حالت کیا بنی ہوئی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنی سچائی اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری چوتھی جو حضور نے ارشاد فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ کسی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو جائے، بات چیت ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جھگڑنے پر دوسرے کو کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے وہ کچھ بک دے گا یا وہ کچھ کہہ دے گا جو اس کو بولنا اور کہنا نہیں چاہیے اپنے بھائی کے بارے میں۔ جھگڑا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے بھی ایک قانون ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ تم جو ہے جب جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو پھر گالی گلوچ اور نامعلوم ان لوگوں کو بھی گھسیٹ لاؤ، ماں کو، بہن کو، دوسرے رشتہ داروں کو جن کا کوئی قصور اور غلطی نہیں ہے، گالم گلوچ پر اتر آؤ۔ فرمایا یہ جس میں پائی جائیں وہ گویا کہ منافق ہے، پکا منافق ہے۔ اس طرح قرآن نے بھی مختلف قسم کی علامات اور ان کے کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں بھی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے، بلکہ پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یعنی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن کہاں سے ہیں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ خود دھوکے میں مبتلا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم ایمان ہمارے اندر کہاں سے موجود ہے۔ تو آج کا مسلمان جو بدعملی میں مبتلا ہے، ہمارا معاشرہ آج تو منافقانہ رویے اس میں عام پائے جاتے ہیں۔ نفاق ایک رویے کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے جو آج معاشرے کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے معاشرے جو منافقت پر قائم ہو جائیں تو وہاں پھر اللہ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ منافقت اصولی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی طور پر اور دوسرا عملی اور کردار کے اعتبار سے۔ اعتقادی منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دین اسلام کو قبول ہی اسی نظریے اور سوچ سے کرتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس نے دل و جان سے اس کو سچا سمجھ کر قبول نہیں کیا، وہ بلکہ بظاہر مسلمان جماعت کا حصہ بنتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے، جاسوسی کرنے، خرابی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح کا کہ لوگ تھے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کو کہنے لگی تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دن کے شروع حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں تم انکار کر دو۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو سچائی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ ایمان لے آتا تھا، وہ ایمان کا مزہ اور اس کی لذت اور اس کی چاشنی کچھ اپنے دل میں ایسی پاتا تھا کہ دن بدن وہ ایمان کے اندر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا تھا، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا تھا، مال و جائیداد، وطن، عز و اقارب، یہی تو حال تھا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے انہوں نے سارے رشتے قربان کر دیے، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن ایمان میں ثابت قدم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ اپنی بہن حضرت فاطمہ پر جب انہوں نے زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا، وہ لو لوہان ہو گئیں، لیکن ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، اے عمر جو چاہو کر لو، لیکن اب فاطمہ اپنی اس مقصد سے ہٹ نہیں سکتی۔ حضرت فاطمہ ان کی معصوم بہن جن کو وہ جانتے تھے، ان کا یہ استقامت، یہ ان کے اندر طاقت و قوت اور پاور دے کر کہ چاہو جو چاہے قتل کرنا ہے، ٹکڑے کرنے ہیں، جو چاہے کرنا ہے کر لو، لیکن میں اب اس ایمان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس بات نے حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا چیز ہے ان کے اندر کہ جو چاہے کر لو۔ ابو جہل کا اتنا ظلم حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا، لیکن ایمان سے کوئی چیز ان کو پھیر نہیں سکی۔ اور دیگر منافقوں نے، کافروں نے کیا کیا مظالم ڈھائے صحابہ کرام پر، لیکن ان میں سے ایک بھی ایمان سے بھاگا نہیں، ایک نے بھی راہ فرار اختیار نہیں کی، مسلمانوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ ایمان، یہ دین ایک ایسی چاشنی ہے، ایک ایسا جادو ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو اس کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ تو آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اہل کتاب کہنے لگے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ تصور ختم کرنے کے لیے تم ایسا کرو کہ تم بظاہر مسلمان ہو جاؤ، بلکہ حضور کے قریب ہو جاؤ، ان کے آس پاس بیٹھو، سارا دن حضور کی صحبت اختیار کرو، اور شام کو آ کر لوگوں میں پروپیگنڈا کرو، کچھ بھی نہیں ہے، ہم دے کر آئے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا، وہاں پاس بیٹھے رہے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ان کا مقصد اس ایمان لانے کا کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں، دین سے دور کریں، حضور سے دور کریں۔ تو گویا وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن پیچھے مقصد در حقیقت ان کی کیا تھا؟ مقصد ہی یہ ایمان نہیں تھا، ان کا مقصد ہی در حقیقت پروپیگنڈا کرنا تھا اسلام کے خلاف۔ قرآن نے دوسری جگہ پر سورہ معاہدہ میں بھی ذکر، وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک جماعت یہی چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح سے تمہیں مرتد بنا دے، تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول ہی غلط نظریے سے، غلط سوچ لے کر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ اصل میں قرآن کہتا ہے یہ آئے بھی تھے کفر کے ساتھ اور کفر کے ساتھ ہی واپس لوٹ گئے، یہ ایمان لے ہی نہیں آئے تھے، ایمان ان میں تھا ہی نہیں، انہوں نے تو ایمان کا ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ جیسے آج بھی یا اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ مستشرقین بظاہر وہ اپنے آپ کو بڑے اسلام کے گرویدہ اور مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جاسوسی کرتے ہیں۔ نواب ستاری وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں یوٹیوب پر، اب یہ واقعہ کافی مشہور ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ میں اپنے ایک دوست کے ہاں، یہ نواب تھے، وہاں گیا تو رمضان المبارک آ گیا۔ میں نے کہا یار رمضان آ گیا، میں تو واپس پاکستان جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، وہاں جو ہے رمضان کے اپنے ہی مزہ ہے۔ مسلمان تھے نواب ستاری،
تو میں وہاں جا کر رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو یورپ ہے، اکثریت جو ہے وہ اہل کتاب ہے، غیر مسلم عیسائی ہیں، تو میرے لیے تو یہاں وہ رمضان گزارنا مشکل ہوگا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارا رمضان جس طرح کے ماحول میں تم گزارنا چاہتے ہو تمہیں یہاں بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا چلے یہ تو پھر بڑی بات ہے، چلو میں رمضان ادھر ہی گزار لیتا ہوں۔ رمضان شروع ہونا تھا تو مجھے میرے دوست جو ہے نا، انہوں نے، وہ سرکاری افیسر تھے بڑے، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھایا اور مجھے ایک دور دراز جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑی عالیشان بلڈنگ میں لے گئے۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا کہ بڑا ہی بہترین مدرسہ ہے اور بڑے اولیاء اللہ، علماء ربانی، سفید داڑھیاں، اور کسی کی سیاہ داڑھی ہے، کسی کی سفید داڑھی ہے، بارش وہ لوگ موجود ہیں، جبے انہوں نے پہن رکھے ہیں اور انہوں نے رومال سروں پہ ڈال رکھے ہیں۔ کوئی ادھر ذکر میں مصروف ہے تو کوئی ادھر تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی ہلکا درس لگا ہوا ہے، قرآن کا کہیں درس ہو رہا ہے تو کہیں حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ ایک بڑا ہی نورانی ماحول میں نے دیکھا، بڑا متاثر ہوا کہ ہر طرف اللہ قال رسول کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ اچھا اس ماحول میں رہنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں نے دن گزارے، اس کے بعد میں واپس آیا تو مجھ سے دوست نے کہا کہ ہاں کیسا تم نے رمضان گزارا ہے یا کیسا وقت گزارا ہے، کیسا لگا؟ یار عجیب بات ہے، یورپ میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اتنے اونچی شان والے اور اتنے اللہ والے اور اتنے بڑے بڑے اہل علم، اہل محققین، ان کی تحقیق پر میں اشش کر رہا تھا۔ تو میرے دوست نے، جب میں واپس آنے لگا تو میرے دوست نے کہا کہ اپنے ان روزوں کی اور نمازوں کی قضا کر لینا، وقت پر نمازیں بھی ان کے پیچھے جو پڑھی ہیں نا وہ دوبارہ پڑھ لینا، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو مسلمانوں میں جاسوسی کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ یہاں مسلم ملکوں میں صرف یہی نہیں، دنیا بھر کے مسلم ممالک میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ جا کر وہاں مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ اب وہ مسلمان ہوں گے بظاہر، قرآن کو بھی وہ پڑھیں گے تو بڑی خوبصورت آوازیں ہوں گی، اور اسی طرح احادیث بھی انہیں بہت آتی ہوں گی اور اس کی تحقیق بھی بہت ان کی نرالی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ کام یہ سب کن کے لیے کر رہے تھے؟ دشمنوں کے لیے کر رہے تھے۔ کئی ایسے واقعات یہاں بھی پیش آئے کہ جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی ایجنسیوں نے ختم کی اور وہ واپس گئے تو وہاں انہوں نے وہ داڑیاں منڈوا دی اور وہ سب کسی پرانے جاننے والے سے ملے تو ان کا فلاں جگہ پر اتنا عرصہ امامت کرواتے رہے جی، وہ یا تو ہندو تھے یا عیسائی تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ وہ منافق ہے جو اسلام میں داخل ہوا لیکن اسلام کو قبول اس نے نہیں کیا، وہ نظریے غلط لے کر آیا، جاسوسی کے نظریے سے آیا۔ وہ دین اسلام میں مستشرقین بھی وہی ہوتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں یا اسلام کا حمایتی شو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ذہنوں کے اندر زہر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب کے ہیں، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایمان لے آؤ، شروع دن میں لے آؤ اور شام کو انکار کر دینا، پھر چھوڑ دینا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی خاص بڑی یہ بہت قابل قدر نظریہ اور سوچ نہیں ہے۔ یہ منافق، اس کو تو نفاق اعتقادی کہتے ہیں، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شامل کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ دوسرے درجے کا منافق یا نفاق ہوتا ہے جس کو نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی کہنا چاہیے۔ عملی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان تو ہوا لیکن ایمان کے اندر کمزور ہے اور اس کا رویہ وہ مصلحت پسندانہ ہے۔ دین اسلام کے لیے جس نظریے، فکر اور سوچ کو اس نے قبول کی ہے، اس کے لیے اگر اس کو کسی موقع پر بھی کسی قسم کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، خواہشات کی قربانی دینی پڑے، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس کے سامنے مصلحتیں پیش آ جاتی ہیں۔ قرآن نے ان رویوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ذکر کی ہے اور سورہ توبہ میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان منافقوں کے رویوں کو ذکر کی ہے کہ کس طرح جب جنگ اور لڑائی کی نوبت آتی ہے تو عذر اور بہانے کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ کیونکہ بڑا مشکل غزوہ تھا، جنگ تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے منافق اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور 3 مخلص اور سچے مسلمان بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ اپنا قرآن میں واقعہ ذکر کرتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر آتا ہے اور اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، بخاری شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ تو جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ عذر اور بہانے نہیں کرتا۔ حضور جب واپس تشریف لائے تو منافق آ کر کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ کرتے تھے اس جنگ میں نہ جانے کا، کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ بن گیا تھا، میں بیمار ہو گیا تھا، میرے گھر میں یہ مصیبت بن گئی تھی، فلاں مسئلہ بن گیا تھا۔ حضور اچھا عذر قبول کر کے کہتے ٹھیک ہے، حضور کو بھی پتہ تھا لیکن کہتے کوئی بات نہیں، جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک ہے، ان کا اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں، ان دنوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا اور مجھے کوئی مشکل بھی نہیں تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، سوائے سستی اور کاہلی کے کوئی عذر نہیں ہے، میں نہیں جا سکا، سستی میں نے دکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی، اسی طرح ان کے ساتھ 2 اور صحابی تھے، ان کو پھر 3 کو سزا دی، 40 دن کے لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ ان سے بائیکاٹ کر دو، ان سے بولنا چالنا بات چیت کرنا بند کر دو۔ وہ تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے بڑے مشکل سے وہ دن گزارے، کہ پوری سوسائٹی سے کٹ جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت نہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی نہیں، اور اسی طرح کسی دوست احباب سے بھی نہیں۔ تو یہ سچا مسلمان ہوتا ہے، کہ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی مخلص سے بھی ہو جاتی ہے اور منافق سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ منافق اپنی غلطیوں کی تعویلیں کرے گا اور مخلص وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا کہ ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، آئندہ اس سے میں باز رہوں گا، دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے چاہے اسے نقصان ہو۔ تو جو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، بددیانتی کرے، اپنا رویہ یہ بنا لے، تو یہ منافقت ہے۔ تو اس طرح کے منافقانہ رویوں سے باز آنا چاہیے، یہ انسان کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی متاع ایمان کو بھی جلا دیتا ہے یہ نفاق۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ ہر بیماری کے درجات ہوتے ہیں، ایک ابتدائی درجے کی بیماری ہوتی ہے نزلہ زکام ہے، اب وہی ترقی کر جائے بخار بن جائے، یا وہ اور آگے بڑھ جائے کینسر بھی بن سکتی ہے تکلیف کوئی بیماری۔ تو بیماری کے درجات ہوتے ہیں، بلکہ اب تو ایک ہی بیماری کے مختلف سٹیجز ہوتی ہیں۔ ابتدائی سٹیج میں تو اس کا علاج ہوتا ہے، کینسر ہے ابتدائی درجے کا ہے تو علاج آسانی سے ہو جائے گا، درمیانے درجے کا ہے پھر بھی علاج ہو جائے گا، لیکن اگر آخری درجے میں پہنچ جائے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا، پھر وہ لا علاج مرض ہو جاتا ہے۔ تو منافقت نفاق جس کے بھی درجات ہیں، فرمایا المنافقت درجۃ غیر درجۃ، ظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق، اس کی بھی درجات ہیں۔ جیسے ظلم کے درجات ہوتے ہیں تو نفاق کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ جب آخری درجے کا نفاق پیدا ہو جائے، یعنی مسلسل اگر انسان اس کے اندر منافقانہ رویے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے انہی میں قائم ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مرض، اس نفاق کو بھی قرآن نے خود مرض سے تعبیر کیا، مرض فزادہم اللہ مرضا، اور ان کا یہ مرض اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی ہے۔ اللہ نے بھی پھر اس کو بڑھا دیا، مزید بڑھا دیا۔ اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اس سے باز نہیں آتے تو پھر فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر خیر کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جو منافقانہ رویے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ یہ سورہ منافقون یہ در حقیقت کسی اور کے لیے نہیں، مسلمان جماعت کے لیے ہی یہ صورت ہے کہ اپنے اندر منافقوں والے رویوں کو پیدا نہ ہونے دیں، ہو رہی ہوں تو ان سے بچیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ یہ چند ایک ضروری باتیں سمجھنی ہیں۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں گے، کل سے انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب